ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، ہماری تربیت خراب ہو رہی ہے، ہم بچوں کو نہیں پڑھا رہے، ہم تعلیم حاصل نہیں کرا رہے، ہم تعلیم یافتہ نہیں بنوا پا رہے۔ ارے ہونا چاہیے یہ کہ ہم ملک نام سے، ملک ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے کالج کھولا جائے، ملک ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے کالج کھولا جائے اور ملک ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ہی ایک اسپتال کھولے جائیں، تو اس سے ہماری ترقی ہو، فلاح بہبودیت ہو۔ ہم دنیا اور آخرت کو مٹا رہے ہیں، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ محترم بزرگوں، دوستو، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے یہی دوستو، اب تو خود لڑنا ہے ہم کو اپنے حق کے لیے۔ وقت کا ہے تقاضا یہی دوستو، اب تو لڑنا ہے خود ہمیں اپنے حق کے لیے، اور لے کے مانیں گے سجدگاہ یقین، چاہے بننا پڑے ہر ایک کو ملک اب ہمیں۔ کیونکہ جب ہمارے اندر سیاست کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے جو خرچہ کر رہے ہیں، فضول خرچی، گناہ اور بے لذت، آپ دین پر خرچہ کریں، آپ سیاسی گلیاروں کے اندر خرچہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ملک تیلی برادر کو، چاہے وہ کتنا ہی بھی خرچ کر لے، حقارت کی نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بےہودہ ہیں، پاگل ہیں۔ برا لگ رہا ہو تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، لیکن میرے دل میں تکلیف ہے، میرے سامنے بات آیا کرتی ہے۔ اگر آپ نام کمانا چاہتے ہیں، آپ کو بڑے بڑے لوگ کروڑوں روپے دیتے ہیں، چاہے کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن تیلیوں تک ہی سیمت رہ جاتا ہے۔ کچھ ہی چند لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب انہوں نے اتنا روپیہ دیا ہے، لیکن پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ دین کا کام کرو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی اگر آپ کو خرچی کرنا ہے تو راجنیتک گلیارے کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ کو کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ محبوب ملک امروہہ کے رہنے والے ہیں، انہیں ہندوستان جانتا ہے، اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، آصف ملک کو بھی اتر پردیش کے علاوہ ہندوستان جانتا ہے، راشد ملک کو بھی، عادل ملک کو بھی، اس یوسف ملک کو ضلع کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کچھ ضلعوں کے اندر پہچان ہے۔ تو اگر آپ کو خرچہ کرنا ہے تو اس خرچے کو، اگر زیادہ ہی آپ کے پاس فضول خرچی کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کے اندر خرچہ کریں، تاکہ آپ کی، اگر آپ نام چاہتے ہیں، پہچان چاہتے ہیں، تو راجنیتک گٹھن بنائیں، راجنیتک سنگٹھن تیار کریں، ایک اپنی قوم تیار کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ محترم بزرگوں، دوستو، کیونکہ ہمارے مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، انہی کے الفاظوں کو لے کر ہم اپنے الفاظوں کو حرارت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ کو اطلاع کر دینا چاہتا ہوں کہ ہزاروں بار ہم ظالم کے سہ کر مسکراتے ہیں، ہزاروں بار ہم ظالم کے سہ کر مسکراتے ہیں، ہمارے حوصلے طوفان کی ہر ہستی مٹاتے ہیں۔ ہزاروں بار ہم ظالم کے سہ کر مسکراتے ہیں، ہمارے حوصلے طوفان کی ہر ہستی مٹاتے ہیں، اور یقین ہو، دیکھ لو، تاریخ بولے گی، ہمارے جسم سے ٹکرا کے خنجر ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ حاجی بشیر صاحب نے حضرت علی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ محترم بزرگوں، دوستو، صدر صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں، میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے ایک بات رکھ کر صدر صاحب آپ سے مخاطب ہو جائیں گے، کیونکہ ہم آج کی تاریخ میں ان شادیوں میں برباد ہونے کے باوجود ایک طرح سے مفلس بن چکے ہیں۔ تو میں یوسف ملک آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مفلسی آتے ہی حالات بدل جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے خیالات بدل جاتے ہیں۔ ابھی تو اللہ کا کرم ہے، آپ پر پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اللہ دے رہا ہے، کیسے کما رہے ہو یہ قبر میں آپ کو پتہ چلے گا، یہ آپ جان سکتے ہیں۔ قبر میں فقط ایک آدمی جائے گا، ماں بہن نہیں جائے گی، بھائی بہن نہیں جائے گا، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن غیر لوگوں کو لیے مالدار نے شادی کر دی اور غریب طبقے کا آدمی یہ کہہ کے چھوٹ جاتا ہے تیلی برادری کے اندر کہ میں تو غریب ہوں، میں کیا کروں، پس رہا ہے تو میڈیم طبقے کا آدمی، ان کو بچانے کے لیے، ان کو فلاح بہبودیت کو لانے کے لیے مفلس بنا دیا ہے۔ میں آپ تیلی برادری سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اپنی ملک برادری سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے محترم بزرگوں، دوستو، کہ مفلسی آتے ہی حالات بدل جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے خیالات بدل جاتے ہیں۔ مفلسی آتے ہی حالات بدل جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے خیالات بدل جاتے ہیں، لاکھ پردے ہو حجابات بدل جاتے ہیں۔ ارے آؤ، تیلی برادری کی کہانی کو بتا دوں، آؤ، راز جو دل میں چھپا ہے وہ جگا دوں، آؤ، ذہن جو سوئے ہوئے ہیں وہ جگا دوں، آؤ، شمع الفت کی ہر ایک دل میں جگا دوں، آؤ۔ ارے یاد ہے وقت کی آندھی نے ستایا ہے تمہیں، لو کے کچھ گرم تھپیڑوں نے جلایا ہے تمہیں، سال ہر سال ہی افسوس رلایا ہے تمہیں،
وقت بے وقت مصیبت میں گرفتار رہے، بھیک لینے کے ہر ایک در سے طلبدار رہے، طلبگار بنے ہوئے، بھیک لینے کے قرضہ لے رہا ہے، شادی کر رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے میرے محترم بزرگ دوستو، مفتی صاحب کی باتوں پر عمل کریں۔ اور میں زیادہ نہ بولتے ہوئے صدر محترم یہاں تشریف فرما ہے، الحمدللہ آکار کم ہے میرا، 4 سلنڈر گاڑی ہوں، الحمدللہ 4 گھنٹے بولنے کی بساطت رکھتا ہوں۔ محترم بزرگوں دوستو، اب میں جاتے نہ کہتے ہوئے صدر محترم کو بلانا چاہتا ہوں، کیونکہ صدر صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں ہمارے صدر صاحب کا۔ جناب صدر محترم مائک پر تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، میں آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے آپ کی تشریف آوری کا شکریہ کرتے کے ساتھ میں نے یہ اپنے بات کو لکھ لیا تھا تاکہ کم سے کم وقت میں بات پوری ہو جائے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ جمع ہونا جو ہے ہمارا، یہ ابھی الف بے تے ہے، انشاءاللہ آگے کی کلاسیں بھی پوری ہوں گی، انشاءاللہ آگے کی کلاسیں پوری ہوں گی۔ اور بھائی یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے کہ کوئی بات کی مخالفت کی جائے، بغیر مخالفت کے تو مزہ بھی نہیں آتا۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے جمنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترمین و مکرمین معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب آج اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ دین کی روشنی میں شادی کے سلسلے میں آسانی کو پسند کریں۔ دین کی روشنی میں شادی کے سلسلے میں آسانی کو پسند کریں۔ اسلام نہ کل خطرے میں تھا نہ آج، بلکہ وہ مسلمان خطرے میں ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ جن رسومات کی پابندی دین کے خلاف ہے اس کو خطرہ مان لینا دین ہے۔ اور بھائی دین کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے، اس لیے نئی ایجاد کردہ اور پرانی رسموں کو ختم کرنے کا عہد کریں۔ آپ کے سامنے جو پرچہ ہے اس میں کچھ رسموں کا ذکر ہے، مزید آپ خود ختم کرتے جائیں۔ شادی کے اسٹیج پر ہونے والے بربادی کے اعلانوں پر پابندی لگائیں۔ صرف نکاح و رخصتی اور ولیمے کے علاوہ کسی بھی موقع پر جمع ہونے، دعوت کو اہتمام کو ختم کریں۔ انشاءاللہ آسانی بھی حاصل ہوگی اور آخرت کی جواب دہی سے بھی نجات مل جائے گی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کے اختلافات کو مٹا کر ذاتی انا کو قربان کر کے اصلاح کے کام کو بلا کسی نام و نمود کے طلب کے شروع کر دیں۔ انشاءاللہ خدا کی رضا حاصل ہوگی، بدلہ آخرت میں ملے گا اور دنیا میں بھی۔ آگے چل کر ہم اجتماعی شادیوں کا رواج بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ جو شروع ہے اس کے ساتھ آگے چل کے اگر ہمیں اس طرح جمع رہے تو انشاءاللہ اجتماعی شادیوں کا رواج بھی ڈال سکتے ہیں۔ دوسرے علاقوں میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ گجرات میں گودھرا شہر سے لے کر دوحد شہر تک بڑے علاقے میں جانا ہوا، جو کہ گھانچی واڑہ یعنی تیلیوں کا علاقہ کہلاتا ہے۔ عام طور پر عصر کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ سبھی حضرات تشریف رکھے، کچھ نکاح ہے۔ مسجد میں لوگ ٹھہر جاتے ہیں، نکاح پڑھا دی جاتے ہیں اور مغرب اور عشاء کے درمیان رخصتی ہو جاتی ہے۔ لڑکی والوں کے ذمے شربت یا کولڈ ڈرنک پلانا بھی نہیں ہے۔ لڑکے والوں کے ذریعے لایا گیا جوڑا اور برقع اور ایک چاندی کا نیکلس پہنا کر رکشے پہ بٹھا کر رخصت کر دیتے ہیں۔ اگلے دن لڑکے والا ایک چھوٹا پتیلا پکوا کر گھر کنبے کے لوگوں کو کھلا کر ولیمہ کر دیتا ہے، بس شادی ہو جاتی ہے۔ لڑکی والا کوئی جہیز نہیں دیتا۔ بچہ پیدا ہونے پر لڑکی والا کچھ ضروری سامان پہنچا دیتا ہے، گویا شادی کے نام پر کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا، نہ لڑکے والے کا
نہ لڑکی والے کا۔ اس کا کھلا اثر یہ ہے کہ چھوٹے بڑے اسکول اور کالج اور مدرسے تیلیوں کے ہی ہیں، ٹرانسپورٹ یا ٹرک اور ٹیکسی وغیرہ تیلیوں ہی کے ہاتھ میں ہے، چھوٹے بڑے ہوٹل، ریسٹورینٹ، کولڈ ڈرنک کی سجی ہوئی دکانیں ہماری ہی ہیں۔ اس طرح دوسرے کاروبار میں بھی غالب طبقہ ہمارا ہی ہے۔ شادیوں کا خرچہ ختم ہونے پر اور عام طور سے تبلیغ جماعت سے جڑے ہونے کی وجہ سے دینی ذہن ہونے پر بہت سے میدانوں پر ہم نظر آتے ہیں۔ مقصد کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ بھرپور کوشش کرتے رہیں، لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے رہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں کہ کام تو اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں، کام تو اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں، صرف کوشش پر یقین کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ جس طرح ہم انفرادی اور اجتماعی کامیابی کے لیے حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں، اس طرح ہمیں چاہیے کہ انفرادی اور اجتماعی کامیابی کے لیے دعا کے اہتمام کو بھی ضروری سمجھیں۔ میرے بھائی بزرگوں، اس وقت یہ جو آپ کے سامنے پرچہ ہے، اس میں تجویزیں ہیں اور ہم اس امید پہ نہیں کہہ رہے کہ 100% مانی جائیں گی۔ ہماری تو درخواست ہے کہ یہ بھی 100% مانی جائیں، اور اس کے علاوہ جو کہیں جھول نظر آئے اس کو بھی نکالیں۔ بس نکاح اور ولیمہ اس پہ شادی ایک طرف ختم کر لیں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے، اور ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کے اعلان کو اور نمائش کو بند کر دیں، ہر قسم کے اعلان کو اور نمائش کو بند کر دیں، بس اتنا ہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب انشاءاللہ اپنے طور پر اس پہ عمل کریں گے۔ جیسے ابھی بھائی بشیر کہہ رہے تھے کہ وہ بزرگ گھر کے باہر آ کے بیٹھ گئے، دیکھا میری ناک کٹ گئی کیا؟ بھائی دیکھو میری ناک کٹی۔ یہ سب ناک واک کوئی نہیں کٹاتی، یہ تو اپنے دل کا شیطانی جو جال ہے وہ کٹتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات بھرپور طور پر اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ آپ کو شاید ہمارے کچھ بھائی ابھی ضد کر رہے ہیں کہ بچولیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ بھائی بچولیوں تو چھوڑو، جوتی چرائی میں بھی کار دی جا رہی ہے۔ بچولیوں کو تو چھوڑو، جوتی چرائی میں بھی لاکھوں روپے کار دی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ خود ہی تلاش کریں اور خود ہی بند کریں۔ اللہ آپ کو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہمت کریں، اللہ کی دعا کے ساتھ ہمت کریں۔ بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ہمت کریں، تبھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ حضرات کا تمام آپ حضرات کے تشریف لانے کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کا تعاون ہر حال میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، مناسب تو نہیں تھا کہ صدر صاحب کے ساتھ بعد میں کسی کو بلایا جائے، کیونکہ اس پروگرام کی پہل کرنے والے جناب حاجی اسلام علی صاحب شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سامعین کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے، میں نے ابھی بھی ذکر کرا تھا کہ آدمی کا ایک سانس اگر رک گیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اسی عوض میں ایک شاعر نے کہا ہے، مجھے شعر یاد آ گیا کہ فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ، زندگی سے موت اتنی دور ہے۔ فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ، زندگی سے موت اتنی دور ہے، اور زلزلہ گزرا ہے یہ کہتا ہوا آدمی کس بات پر مغرور ہے۔ مغروریت کی ضرورت نہیں، آگے کارواں بڑھائیں، اور جناب حاجی اسلام صاحب تشریف لائیں۔ میں آپ کے سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا قیمتی ٹائم دے کے ہم سب کی بات سنی، اور امید ہے انشاءاللہ اس پہ سب سے زیادہ محنت آپ ہی لوگ کریں گے تو ہی کامیاب ہوگی۔ السلام علیکم۔
اب سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ کھانا کھا کر جائیں، کیونکہ آج کی اس میٹنگ کا یہی سماپن کیا جاتا ہے. میری طرف سے اگر کسی حضرات کے دل پر ٹھیس پہنچی ہو تو میں اللہ کے واسطے معافی چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. نہیں، وہ مناسب نہیں ہے دراصل میں. کیونکہ یہاں پر مشاعرہ تو ہو نہیں رہا. یہ تو میں نے ایک آدمی کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایک شیطانی وسوسہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے تھوڑے سے الفاظ شاعری کے انداز میں بول دیے. نہیں، صدر صاحب سے اگر اجازت ہے تو میں حاجی نظام جناب منیم جی کو بلانا چاہوں گا، کیونکہ صدر صاحب نے بھی اجازت دے دی ہے. الحمدللہ منیم جی تشریف لائیں، زوردار تالیوں سے استقبال کریں. جناب حاجی منیم جی آپ کے بیچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم معزز سامعین اکرام، صدر پر بیٹھے میرے کمیٹی کے صدر اور مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی صاحب، میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی میٹنگ کے اندر جو قوم کو ایک راہ راستے پر لا رہی ہے اس میں شرکت کی. بھائی یہ قوم کے لیے فائدہ ہے، یہ کسی کا ایک آدمی کا فائدہ نہیں ہے. یہ میرے لیے، یہ حاجی سلام علی کے لیے، یا یہ 12 آدمی کمیٹی بنی ہے ان کے لیے فائدہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں ساری رسومات چل رہی ہیں یہ بہت ہی نہایت غلط ہے. آپ کو کچھ دینا ہے، لینا ہے، کرنا ہے، خوب دیجیے، لیجیے، لیکن پردے کے ساتھ. یہ جو عام ہوتا ہے یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. اس کا اثر ہمارے چھوٹے بھائی، ہمارے بھائی بھی ہوں گے، ہمارے چھوٹے بھائی بہن بھی ہوں گے، ہمارے خاندان بھی ہوگا، ہمارے رشتے دار بھی ہوں گے، ان سب لوگوں پر اثر پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. جو چیزیں پہلے بدعت یا رسومات چل رہی تھی انہیں بند کرنا. آج ہم لوگ، آج پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہم لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہم لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے کیا دیا، اس نے کیا لیا، اس نے کیا کیا. یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. میں بھی الگ آپ کی طرح میں بھی اس میں جو آپ کا یہ معاملہ چل رہا تھا میں بھی مسلم اس میں، لیکن میں کر کیا سکتا ہوں، برادر ہے مجھے بھی کرنا پڑا. لیکن میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ میں یہ اس کام کو اپنے خاندان میں نہیں ہونے دوں گا. اور ان 12 لوگوں کی جو کمیٹی ہے اس میں بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی آپ آج عہد کریں، آج اس کا پرن لیں کہ ہم اس کام کو نہیں ہونے دیں گے. آپ نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اس پہ پابندی بھی ہونی چاہیے، شروع ہونا چاہیے. دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ اچھا نہیں ہے. بہت بڑی کامیابی آج آپ 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ دیجیے، لیکن پردے میں اہتمام کے ساتھ دو. آپ کسی ایسا نہیں ہے کہ آپ روپے دے کر آپ کو منع کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں. آپ خوب دیں پردے میں، آپ دیں جب دیکھیں گے آپ کتنا دیتے ہیں. جب آپ کی ناک کتنی بڑی ہوگی. آپ کالج بنوائیں قوم کے لیے، اسپتال بنوائیں. ہم پنجابی برادری مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہاسپٹل بنوایا، بڑی بڑی مشینیں منگوائی 1-2 کروڑ روپے کی، جن کا ایکس رے کرنے کے 2-4 ہزار روپے، وہ 200 روپے بھی نہیں لیتے. ہم لوگ آپ پیچھے ہیں. دیکھیں ٹھیک نہیں ہو رہا بھائی. میرا تو کہنا یہ جی آپ نے شروعات کی، آپ سب نے، میں نے شروعات کی، آپ نے بھی شروعات کی. ہاسپٹل اور کالج انشاءاللہ میں کروں گا. بہت بڑھیا، بہت اچھے. آپ میرے سے، آپ سنیے، آپ سامنے آئیے اور میرے ساتھ لائیے. میں 50 لاکھ روپے اسی منچ سے کہتا ہوں پہلے میں لے لو. آپ نہیں، آپ اپنا انڈیویژل کھولیے، اپنا کھولیے انڈیویژل. میرے دیکھیے ایسا دیکھیے، آپ کمیٹی تشکیل کریں، آپ کمیٹی رجسٹرڈ کرائیں، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہو نہیں؟ آپ پڑھے لکھے ہو؟
آپ پڑھے لکھے ہو, آپ کمیٹی تشکیل کے رجسٹر کرائیں, اس میں ممبر بنائیں, ادھیکش بنائیں, اپادھیکش بنائیں, کیشر بنائیں. اس کے بعد سسٹم کے تھرو آپ سسٹم کے تھرو چلیں. اپنے علاقے سے شروعات کر رہے ہیں. انشاءاللہ میری شروعات آپ آ جائیے, آپ میرے ساتھ آئیے اور بحث نہ کریں, میرے سے الگ بات کریں, میرے سے الگ بات کریں, بحث نہ کریں. میرا سجھاؤ ہے, آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں, میں کبھی کوئی بات نہیں کہتا. آج مجھے 91 لاکھ روپے دیے تھے ان لوگوں نے مسجد بنانے کے لیے, پسونڈے والوں نے. انشاءاللہ 1.5 کروڑ روپے لگے گا اس مسجد میں. اعلان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, اعلان کے ساتھ نہیں, اعلان کے ساتھ تو دیے گئے تھے نا, اعلان کے ساتھ دیے گئے تھے, دیے گئے تھے. میرے سال میں کچھ پتا نہیں نا, اس لیے بحث کر رہا ہوں. آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.